طرف کہا جاتا ہے کہ مندر بنایا تھا، دوسری طرف مسجد بنائی تھی، اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں، لیکن یہ تاریخ تھی۔ اس مندر کو اس لیے توڑا گیا تھا اس بیٹی کو نیائے دینے کے لیے، اس بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے۔ بتاؤ بیٹی کس کی تھی؟ کسی مسلم کی بیٹی تھی یا کسی مسلم سماج کی بہو تھی؟ نہیں، ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، آپ کے دماغ میں جو نفرت بھرا جاتا ہے، آپ ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہو، آپ اتہاس اور اپنے دھارمک شاستروں کا آپ یقین اور وشواس نہیں کرتے۔ عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو عبداللہ کی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گونگ کر دے، وہ کوئی بات کہنے کے لائق نہ رہے۔ لیکن مجھے چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ حقیقت یہی ہے، اورنگزیب نے کسی مندر کو نہیں توڑا ہے، بلکہ چار مندر کو بنانے کے لیے انہوں نے یوگدان دیا ہے۔ کیوں؟ اورنگزیب ایک پیسہ اپنی باڈی کے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا۔ یہ اورنگزیب وہ اورنگزیب ہے جس نے مرتے وقت 15 وصیت ہے اورنگزیب کی، اٹھا کر دیکھیے ان میں سے دوسرے نمبر کی وصیت میں اورنگزیب یہ بات کہتا کہ جب میں مروں تو میں نے اپنی بیوی سے میرے 14 روپے 12 آنا میں نے جمع کیے۔ ایک بادشاہ جس نے اس دیش کو اکھنڈ بھارت بنایا تھا، وہ بادشاہ جب مرنے کے قریب آتا ہے تو لوگوں سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ 14 روپے 12 آنے میں نے ٹوپی بنا کر میں نے ذخیرے میں جمع کیا ہے، اور ان پیسوں سے میرے کفن کو خریدنا، اور 300 روپے میں نے قرآن کریم کی کتابت کر کے ان سے ہدیے کے طور پر میں نے کمایا ہے۔ جب میں مروں میری موت آئے تو ان 300 روپوں کو 300 روپوں کو دان کر دینا۔ ان تاریخ کو نہیں بیان کرو گے ظالموں، صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مغل سامراج کا امپیرر اکبر اورنگزیب کا نام لے کر بلڈوزر چلانا آسان ہو۔ آج تم مسجد پر بلڈوزر چلاتے ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہارا پرماتما، تمہارا ایشور سب کچھ دیکھ رہا ہے، کسی نہ کسی کو بھیجے گا۔ تمہاری کرسیوں میں تمہیں بیٹھنے کی طاقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ پرماتما کہتا ہے یدا یدا ہی دھرمس گلانیربھوتی بھارتا اب یدھانم دھرمس تداتمانم سرجامہم۔ جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے، جب اچھائی کا خاتمہ کوئی کرتا ہے، چاہے وہ بلڈوزر کے ذریعے کرتا ہو، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اللہ چھوڑیے، ایشور بولیے، ایشور تب راون کھڑا ہوتا ہے تو رام کو بھیجتا ہے، بھگوتی ماں کو بھیجتا ہے درگم راکشس کے وید کے لیے۔ اور جناب شیو جی کی جب اس کی غصہ آکروش کی وجہ سے پاتال میں آتا ہے، زمین ہلتی ہے، تو اس شیو جی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ماں پاروتی کو بھیجا جاتا ہے، شیو لنگ کی پوجا ہوتی ہے، تب جا کر شیو جی ٹھنڈے پڑتے ہیں۔ اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ یدا یدا ہی جب اچھائی کا کوئی خاتمہ کرتا ہے تو ایشور کسی نہ کسی شکل میں اس زمین کے اوپر کسی کو بھیجتا ہے، یا خود آ کر اس اچھائی کو بچانے کے لیے پریاس کرتا ہے۔ یہ اورنگزیب یہ کہتا ہے کہ 14 روپے 12 آنا، بادشاہ ہے پورے اکھنڈ بھارت کا۔ اکھنڈ بھارت میں مطلب پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی، نیپال بھی، یہ ہمارا میانمار بھی، سری لنکا بھی، افغانستان، یہ پورا حصہ بھارت تھا۔ اس کا بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ 14 روپے 12 آنے پیسے میں نے جمع کیے۔ وہ بادشاہ جس کے ایک اشارے پر کچھ سے کچھ ہو سکتا تھا، مرتے وقت کیا کہہ رہا ہے کہ 14 روپے 12 آنے میرے پاس باقی ہے، میرے بینک بیلنس میں ہے۔ کوئی مائیکل لال ایسا نیتا، ایسا پردھان منتری، سوئس بینک میں تو کروڑوں روپے پڑے ہوں گے نا اس غریب جنتا کے، نہیں کمپیئر کر سکتے۔ ہمارے مسلم امپیرر جو مثال جو قربانیاں پیش کی ہے اس دیش کے لیے، آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ایتہاسک بات ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی، چونکہ میری عادت ہے ہم ہر اعتبار سے کچھ سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی بات تو زیادہ واضح انداز میں علماء کرام آپ کو سمجھا پاتے ہیں، لیکن میری عادت ہے کہ کچھ قرآن کا حصہ، کچھ اتہاسک اور کچھ سمویدھانک اور کچھ مسائل کی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے، تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اسلام کا مطلب صرف قرآن و حدیث، صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام سسٹم کو لے کر آگے کیسے بڑھنا ہے۔ قرآن و حدیث کا منشا یہی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا دقیانوسی ذہن کے کہ ارے مسلمان کرتے ہیں، نماز کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں۔ ہم تو کئی جگہ پر تقریر کر چکے ہیں کہ ماڈرن سائنس کا وجود اسی قرآن سے۔ بڑے البرٹ آئنسٹائن آیا، جب سمادھان نہیں ہو رہا تھا تو البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ قرآن پڑھو، سمسیا کا سمادھان ہوگا۔ 1800 سال سے جو جھگڑا چل رہا تھا، البرٹ آئنسٹائن نے قرآن کریم کے ذریعے حل کیا۔ بتائیے، البرٹ آئنسٹائن جدید سائنس کا نوجوانوں،
جدید سائنس کا فاؤنڈر کون؟ البرٹ آئنسٹائن۔ 1915 میں انہوں نے لانچ کیا اپنے عقیدے کو، جدید سائنس کو، ماڈرن سائنس کو۔ ایک مسجد بھی شہید کی، کس نے؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ۔ ایک مسجد کے بارے میں نہیں بولیں گے، کیا مسلم تھا لیکن مسجد بھی شہید کی۔ ان کی تاریخ میں دو، ایک مندر وشوناتھ کی مندر بنارس میں، لیکن اس مندر کو توڑ کر دوسری جگہ بنائے بھی وہ، بس اسی کو لے کر کہ نہیں انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ویسے کیا۔ مسجد جو توڑی شہید کی انہوں نے، گولکنڈا کی مسجد، وہاں کے تانا شاہ بادشاہ نے پیسے جمع کیے، نیچے چھپا کر رکھے، اس کو توڑ دیا، اس کو شہید کر کے پیسوں کو نکال کر غریبوں میں بانٹ دیا۔ یہ تاریخ کوئی بیان نہیں کرے گا۔ میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے۔ ہمارے نوجوان تو بھٹک گئے، راستے سے چلے گئے۔ اگر آپ ایک سنت پر عمل کرتے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال النبی علیہ السلام، ایسے بگاڑ کے وقت جب امت میں فساد ہو، ایسے فساد امت کے وقت میں اگر آپ ایک سنت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب دیتا۔ اور ایک بات یاد رکھو ہمارے مسلم قوم کے نوجوانوں اور مسلمانوں، آپ لاکھ سر پٹک کر رہ جائیں، لاکھ کانفرنس جلوس کر لیں، لاکھ احتجاج پروٹیسٹ کر لیں، جب تک آپ شریعت کی طرف مڑ کر نہیں آؤ گے، جب تک آپ سنت رسول اللہ کو اپنی زندگی سے نہیں لگاؤ گے، جب تک آپ کی زندگی کے اندر شریعت نہیں ہوگی، آپ کے اندر وہ طاقت پیدا نہیں ہو سکتی کہ آپ ان ظالموں کا مقابلہ کرو، اور اللہ کی طرف سے آپ کی حمایت کے لیے کوئی مدد نہیں آ سکتی۔ یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے بات کرنا جلسے میں، لیکن چونکہ ترتیب یہی بنی ہے تو مجھے بولنا تو پڑے گا، لیکن ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس امت کی سب سے بڑی المیہ یہ ہے کہ یہ امت کئی حصوں میں بھی بٹ چکی ہے۔ آج جو ہم کمزور ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ امت تو شرعی اعتبار سے کمزور ہے، لیکن یہ امت تو یونٹی کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ یونٹی، یونائٹیڈ، اتحاد، یونائٹیڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ جب یہ قوم متحد ہوتی ہے، جب یہ قوم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتی ہے تو اس قوم کا پھر مقابلہ کوئی نہیں کر سکتی، لیکن جب اس قوم کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے تو پھر یاد رکھو یہ قوم ایسی مٹائی جاتی، جب وہ قوم جس قوم کے اندر انتشار پیدا ہو وہ قوم پھر ایسے مٹتی ہے تو اس کا نام بھی باقی نہیں رہتا۔ میں اس حوالے سے کچھ آپ لوگوں کو تاریخی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں۔ اگر ظالم بادشاہ کا مقابلہ کرنا ہے، موجودہ وقت میں جو حالات بہت ناگفتہ بھی پیدا کر دیے گئے، اگر ان تمام سے کے سامنے، اگر ان کے چیلنج کا سامنا کرنا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر ٹوٹل بھارتیوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، ہندو ہو کہ مسلمان ہو، سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر تمام امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر یہ قوم ایک پلیٹ فارم پر کھڑا نہیں ہوگی تو آپ لاکھ چیخ کر رہ جاؤ، سپریم کورٹ میں ریٹ پیٹیشن لگا لو، آپ ہائی کورٹ میں چیخ کر مر جاؤ، تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ سکتی آپ کے لیے۔ اور یہ بات مسلمانوں آپ کے عقیدے میں شامل ہونی چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہ ہو تو وقتی طور پر آپ کامیاب ہو سکتے ہو، لیکن دوام کے ساتھ مستقل آپ کامیابی کی قدم کو نہیں چوم سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں سینکڑوں جگہ کے اوپر یہ پیغامات ہمیں ملتے ہیں۔ یہ قوم آج بٹی ہوئی ہے کہ نہیں بٹی ہوئی؟ یہ قوم آج کئی مکتب فکر میں بٹ گئی۔ کوئی الگ مکتب فکر بنایا ہوا، بٹا ہوا مکتب فکر کا مطلب بٹنا نہیں ہے۔ آپ کی مکتب فکر اپنی جگہ پر ہے، لیکن خدا را کلمے کی بنیاد پر آپ لوگوں کو ایک دیوار کے مانند ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا چاہیے، لیکن مکتب فکر کے ساتھ ساتھ، الگ الگ تنظیم کے ساتھ ساتھ، الگ الگ جماعت کے ساتھ ساتھ، کوئی جماعت اسلامی میں ہے تو کوئی جماعت اہل حدیث میں ہے، کوئی جماعت بریلوی میں ہے، کوئی جماعت تبلیغ میں ہے، کوئی جماعت دیوبندیت کے اندر ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وی آر آن دا رائٹ پاتھ، ہمیں سیدھے راستے پر ہیں، باقی سب کے سب غلط ہیں۔ کون سیدھے راستے پر ہے؟ یو آر ناٹ ایبل ٹو جج، آپ طے نہیں کر سکتے۔ یہ اگر کوئی طے کرے گا تو اللہ کا قرآن طے کرے گا، یہ اگر کوئی طے کرے گا تو اللہ کے نبی کی حدیث طے کرے گی کون حق پر ہے۔ اس کا واضح، اگر آپ کو پانی کا پانی، دودھ کا دودھ کرنا ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ لیکن امت مسلمہ کے ایک ایک فرد سے عبداللہ سالم نے مخاطب ہو کر یہ بات
बयानात कहता है कि इस देश के अंदर जालिमों का दुश्मनाने भारत से अगर मुकाबला करना है तो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर अपनी मुट्ठी को मजबूत करना होगा। अगर अलग अलग उंगलियों से आप किसी चीज को पकड़िए तो मजबूती नहीं होगी, लेकिन अगर इन्हीं तमाम उंगलियों को एक साथ मिलकर आप मजबूती के साथ पकड़ते हैं तो उसके अंदर वो ताकत पैदा होती, कोई मुकाबला नहीं कर सकता।